بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سر سلطان جو کرسی پر نیم دراز تھے بے اختیار اٹھنے لگے۔ ارے تشریف رکھیں، سلطان اپنے درباریوں کے استقبال کے لیے اٹھا نہیں کرتے۔ عمران نے آگے بڑھ کر انہیں کاندھوں پر ہاتھ رکھتے کر بٹھاتے ہوئے کہا، اور سر سلطان مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلام کیا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کب آئے ہو کامرون سے؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے ہی آ رہا ہوں، میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے مل لوں اور آپ کی خیریت پوچھ لوں، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا، عمران نے جواب دیا۔ میں ویسے تو ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوسری بار نئی زندگی دی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کیا چکر چل پڑا ہے، یہ لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں، اور میں کب تک یہاں قید رہوں گا؟ سر سلطان نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا کامرون جانا فائدہ مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ وہاں جانے سے اصل صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ ویسے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان چونک پڑے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مجھ پر حملے کر رہے ہیں؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے سر گشاکا کی بتائی ہوئی تمام تفصیل دہرا دی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس ٹریٹی کمیٹی کی صدارت کا جھگڑا ہے، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، وہ کیسے؟ کیا اکریمیہ امیدواری سے دستبردار ہو گیا ہے؟ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا پلان بدل دیا ہے، اور اب انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ جس روز کاغذات نامزدگی کی واپسی ہوگی، اس روز سے ایک رات پہلے وہ آران کے امیدوار رضا مشہدی کو اغوا کر کے اس کی جگہ اپنا آدمی ڈال دیں گے، جو دوسرے روز رضا مشہدی بن کر کاغذات واپس لے لے گا۔ اس طرح اکریمیہ کا امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا جائے گا۔ پھر اس آدمی کو فوری طور پر روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرا کر اس کی لاش مسخ کر دی جائے گی، تاکہ آران یا کسی دوسرے ملک کو ہی یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ اصل رضا مشہدی کو بھی اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر کے ان کی لاش بھی غائب کر دی جائے گی، اور معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آران اور دوسرے مسلم ممالک کچھ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس بات کا ثبوت ہی نہ ہوگا کہ اصل رضا مشہدی نے کاغذات واپس لیے تھے یا نقل نے، اور رضا مشہدی صاحب بہرحال کاغذات واپس لینے کے مجاز ہوں گے، عمران نے کہا تو سر سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو انتہائی خوفناک منصوبہ ہے، ویری بیڈ۔ کیا یہ بھی سر گشاکا نے بتایا ہے؟ سر سلطان نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن سر گشاکا کو اس اہم منصوبے کا پتہ کیسے چل گیا؟ وہ تو ویسے بھی ہمارے گروپ کے آدمی ہیں، سر سلطان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے گروپ کے آدمی نہیں رہے، ورنہ وہ لازماً مجھے اس بارے میں بتاتے، جبکہ انہوں نے مجھے اس بارے میں اپنے طور پر ہوا تک نہیں لگنے دی، عمران نے کہا تو سر سلطان حیران رہ گئے۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بتایا ہے، سر سلطان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے میرے سامنے ایک کال موصول کی تھی، یہ کال ان کا آدمی کر رہا تھا، اور کال قدیم متروک افریقی زبان میں ہو رہی تھی۔ سر گشاکا یہ سمجھے تھے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی، اور میں نے بھی ان کا رویہ دیکھ کر یہی ظاہر کیا جیسے مجھے یہ زبان نہیں آتی، حالانکہ میں نہ صرف یہ زبان اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں بلکہ روانی سے بول بھی سکتا ہوں۔ اس طرح میں نے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی ساری گفتگو سن لی، اور یہ ساری پلاننگ ان کے آدمی نے انہیں بتائی، جو اکریمیہ کی خفیہ ایجنسی سیگر جس نے یہاں پر حملے کیے ہیں کہ کسی اہم عہدے پر ہے، اور یہ پلاننگ بقول اس آدمی کے انتہائی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں سیگر کی چیف بروک کی تجویز پر منظور ہوئی ہے۔ کال وصول کرنے کے بعد سر گشاکا نے اس بارے میں اشارہ تک نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ سر گشاکا کا اب آپ کے گروپ کے آدمی نہیں رہے، عمران نے کہا۔ تو یہ بات ہے، لیکن بہرحال اب مجھے فوری طور پر آران حکومت کو اس پلاننگ سے مطلع کرنا ہوگا تاکہ وہ محتاط ہو جائیں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، اس طرح بات لیک آؤٹ ہو جائے گی، اور وہ آخری لمحات میں پلاننگ بدل بھی سکتے ہیں، جبکہ اب وہ پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ ان کی پلاننگ کا کسی کو علم تک نہیں ہے، اس لیے اسے آخری لمحات میں آسانی سے ناکام بنایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ جب حکومت آران کو اس کا علم تک نہ ہوگا تو پھر، سر سلطان نے کہا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خفیہ طور پر جناب رضا مشہدی کی حفاظت کے لیے
پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی خدمات مہیا کر سکتے ہیں، باقی کام ہم کر لیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، لیکن وہ تو خود یہی چاہتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس معاملے میں شامل ہو جائے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس طرح کرینیا سے ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے۔ ہم علیحدہ رہ کر آران کو صدر بنوانا چاہتے ہیں، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے اپنے طور پر سب کچھ کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آران کے امیدوار کے ٹریٹی کے صدر بننے سے پاک ایشیا کو کیا مفاد حاصل ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ بے شمار مفادات حاصل ہوں گے۔ آران کے ٹریٹی کے صدر بننے سے تمام مسلم ممالک کے درمیان معاہدات ہو سکیں گے، جو اب اس ٹریٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یا تو وہ مسترد کر دیے گئے ہیں یا ان میں ایسی ترامیم کر دی جاتی ہیں جس کے بعد ان معاہدات کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن کیا اس بات کی پابندی ہے کہ معاہدہ ٹریٹی اس سے لازماً پاس کرائیں؟ میرا تو خیال ہے کہ بے شمار معاہدے ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹریٹی کا کوئی عمل دخل کبھی سامنے نہیں آیا۔ مجھے بھی اس بارے میں یہ پہلی بار علم ہوا ہے، عمران نے کہا۔ ہر معاہدہ ٹریٹی کے تحت نہیں ہوتا، مخصوص قسم کے معاہدات آتے ہیں، مثلاً ایسے معاہدات جن کا تعلق نئے بلاک بنانے سے ہو، مثلاً آران، پاک ایشیا اور روسیہ سے آزاد مسلم ریاستیں اگر آپس میں مل کر ایک بلاک بنانے کا معاہدہ کریں تو اس کی منظوری ٹریٹی سے لینا ضروری ہوگی۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے دیگر معاہدات بھی ہوتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ یہ معاہدہ خفیہ بھی تو ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ بلاک بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دفاع، تجارت، سماجی تعلقات اور فلاح و بہبود کے سلسلے میں وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے پابند ہوں، اور یہ بات خفیہ نہیں رہ سکتی، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلم ممالک کا علیحدہ بلاک وجود میں نہیں آ سکا، عمران نے کہا۔ ہاں، جبکہ اب اس کی بے پناہ ضرورت ہے، ورنہ مسلم ممالک آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، سر سلطان نے کہا۔ اگر ان کی سازش ناکام ہو جائے تو کیا آران کا امیدوار جیت جائے گا، عمران نے کہا۔ ہاں، درپردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، صرف دو ممالک ایکریمیا کا ساتھ دیں گے جو یورپ کے ہیں، وہاں ووٹنگ خفیہ ہوتی ہے، اس لیے یہ بات طے ہے کہ اگر انتخاب ہوا تو آران کا امیدوار ہر صورت میں یہ انتخاب جیت جائے گا۔ اس کا اندازہ ایکریمیا کو بھی اچھی طرح ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں یہ سازشیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ انتخاب جیت سکتے تو انہیں یہ سازشیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، سر سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، آپ واقعی ان نازک معاملات کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال اب آپ بے فکر رہیں، اب ان کی سازش ناکام رہے گی، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میں اس قید سے رہا ہو جاؤں، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر آپ کو چھٹی دے سکتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، اب آپ پر حملہ نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی سے تو میری بات ہو چکی ہے، اس نے تو مجھے رخصت دے دی ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو پھر میں جوزف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ جا کر آپ کو آپ کی کوٹھی ڈراپ کر دے، عمران نے کہا۔ تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد سر سلطان جوزف کے ساتھ کار میں بیٹھ کر رانا ہاؤس سے چلے گئے۔ تو عمران نے بھی کار نکالی اور دانش منزل پر روانہ ہو گیا۔ آپ کب آئے کامرون سے؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، تم کیسے چیف ہو کہ تمہیں میرے آنے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا؟ میں تو سنا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف اس قدر باخبر رہتا ہے کہ اس کے پاس ممبروں کے سانسوں کی بھی باقاعدہ گنتی ہوتی ہے کہ فلاں ممبر نے 2 سانس کم لیے ہیں اور فلاں نے 2 سانس زیادہ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کاش آپ ممبر ہوتے تو پھر واقعی ایسا ہوتا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو اس کے خوبصورت جواب پر عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو تم میرا سانس ہی روک دیتے۔ چلو ایسا کرو کہ یہ نظر کرم تنویر پر کر دو، وہ تو ممبر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تنویر سے تو مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کسی روز ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہوئے وہ یہاں پہنچ جائے اور پھر میرے اپنے سانس رک جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ڈاکٹر صدیقی کا اب کیا حال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کر دیا ہے، ورنہ ان کی موت یقینی تھی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تم نے دونوں ممبرز کو کیوں وہاں سے واپس بلا لیا تھا؟ عمران نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے اصرار کیا تھا، لیکن میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ میں نے انہیں بلا لیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ کسی بھی وقت ان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو بلا کر دوسرے 2 ممبرز وہاں بھجوا دیے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے حملہ آوروں کو ٹریس کر لیا، مگر حملہ آور اس دوران ملک سے باہر جا چکے تھے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اچھا، کون تھے حملہ آور؟ عمران نے پوچھا۔
حملہ آوروں کی تعداد 2 تھی، جن میں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ ان کا تعلق ایکریمیا سے تھا اور یہ ہوٹل سان پرل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے ریکارڈ کے مطابق مرد کا نام ڈک اور عورت کا نام اینی تھا، اور دونوں کھلونوں کی کسی بین الاقوامی فرم کی تجارتی نمائندے تھے۔ پھر ایئرپورٹ کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو ڈک اور اینی 2 دن پہلے ایکریمیا سے براہ راست پاک ایشیا پہنچے تھے اور پھر 2 دن بعد واپس چلے گئے۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حملے کے کتنی دیر بعد وہ ٹریس ہوئے؟ عمران نے پوچھا۔ دوسرے روز ان کی کار چیک کر لی گئی تھی، پھر انہیں تلاش کیا گیا، تب پتہ چلا کہ کار ہوٹل سان پرل کی طرف سے اپنے گاہکوں کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ چنانچہ سان پرل پہنچ کر معلوم ہوا کہ کار ڈک اور اینی کی فرمائش پر منگوائی گئی تھی اور وہ دونوں ہوٹل چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ انہوں نے آخری فلائٹ پر سیٹیں ریزرو کروائی تھیں اور رات 2 بجے وہ ایکریمیا روانہ ہو گئے تھے۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا رانا ہاؤس گیا تھا اور میں نے سر سلطان کو واپس بھجوا دیا ہے، کیونکہ اب ان سر سلطان کے خلاف حملوں کی پلاننگ بدل دی گئی ہے۔ اب ان پر حملے نہیں ہوں گے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو عمران نے سرگشاکہ سے ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ اس سے موصول ہونے والی ٹرانسمیٹر کال کی تفصیل بھی بتا دی۔ اوہ، تو یہی مسئلہ تھا۔ پھر تو ہمیں حکومت ایران کو اس نئی سازش کی اطلاع دینی چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کا علم لامحالہ اقلیمی حکام کو ہو جائے گا اور انہوں نے اپنی پلاننگ ایک بار پھر تبدیل کر دینی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس نئی پلاننگ کا ہمیں علم ہو سکے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میسر سلطان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ہم سرکاری طور پر اس مشن پر کام نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے ایکریمیا کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہم نے بہرحال اس منصوبے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دینا تاکہ ٹریٹی کی صدارت اس بار مسلم ممالک کے پاس آ جائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پرائیویٹ طور پر ایکریمیا کی منصوبہ بندی آخری لمحات میں ختم کر دوں گا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اگر کامرون جیسے افریقی ملک کو اس سازش کا پتہ چل سکتا ہے تو پھر اس سازش کا علم ایران اور دوسرے ممالک کو بھی ہو جائے گا۔ بلکہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایکریمیا نے جان بوجھ کر آپ تک کی پلاننگ پہنچائی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس خیال کی وجہ؟ عمران نے کہا۔ انہیں یقیناً یہ رپورٹ مل گئی ہوگی کہ آپ سرگشاکہ سے ملنے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے سرگشاکہ کے آدمی تک کی پلاننگ پہنچا دی، جو اس نے آپ کی موجودگی میں کال کر کے سرگشاکہ تک پہنچائی۔ اس طرح ان کا مقصد حل ہو گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن سرگشاکہ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کے اور ان کے آدمی کے درمیان ہونے والی گفتگو ایسی زبان میں تھی جسے ایشیا، یورپ یا کینیا تو ایک طرف، افریقہ کے عام لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قدیم افریقی زبان تھی جو اب متروک ہو چکی ہے اور اب کتابوں میں ہی رہ گئی ہے، یا قدیم قبائلی اس زبان کو استعمال کرتے ہوں گے۔ اس لحاظ سے تو یہ گفتگو مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، عمران نے جواب دیا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ چھوٹے سے اور کمزور ملک کامرون کی سروس اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ ایکریمیا جیسی سپر پاور کے ٹاپ سیکرٹ بھی اس قدر تیزی سے ان تک پہنچنے لگے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات واقعی غور طلب ہے، میرا تو اس طرف ذہن ہی نہیں گیا تھا۔ ایسا واقعی ہو سکتا ہے، پھر تو ہمیں ایران حکومت تک یہ بات پہنچا دینی چاہیے اور اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ خانہ مردم شماری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسپیکنگ، مردم شناس سے بات کریں، عمران نے ایکسرو کے مخصوص لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران ایران کی سیکرٹ سروس کے چیف مجاہد منصوری سے رابطہ کر رہے۔ خانہ مردم شماری اس کا آفس کوڈ تھا، جبکہ چیف کا کوڈ مردم شناس تھا۔ ہیلو، مجاہد منصوری بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی۔ ایکس2 بول رہا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ کے علم میں ایک اہم بات لانی ہے۔ ٹریٹی کی صدارت کے سلسلے میں ایران کے امیدوار کی کامیاب کنونسنگ روکنے کے لیے سر سلطان پر 2 قاتلانہ حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایکریمین حکام نے ایران کے امیدوار کو عین آخری لمحات میں وڈرا کرانے کی ایک پلاننگ کر لی ہے۔ اس پلاننگ کے مطابق جس روز کاغذات نامزدگی وڈرال ہوں گے، اس سے ایک رات پہلے ایران امیدوار رضا مشہدی صاحب کو خاموشی سے اغوا کر لیا جائے گا اور ان کی جگہ ان کے میک اپ میں وہ اپنا آدمی لے آئیں گے جو کاغذات نامزدگی واپس لے لے گا۔ اس طرح ایکریمین امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ ایکسیڈنٹ میں اس طرح ہلاک کر دیا جائے گا کہ اس کی لاش بھی جل کر راکھ ہو جائے گی، اور اغوا شدہ اصل آدمی کو بھی ہلاک کر کے اس کی لاش غائب کر دی جائے گی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔
مجھے سر سلطان پر قاتلانہ حملوں کی اطلاع مل چکی ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہ تھا کہ یہ حملے اس ٹریٹی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہمیں جہاں ان حملوں میں سر سلطان کے زخمی ہونے پر افسوس تھا، وہاں ان کے زندہ بچ جانے پر مسرت بھی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کی دوسری اطلاع کا تعلق ہے، یہ اطلاع بھی ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت آران کوئی ایسا لائحہ عمل سوچ رہی ہے جس سے اسے آخری لمحات میں ناکام بنایا جا سکے۔ بہرحال میں اور حکومت آران آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے یہ اطلاع ہم تک پہنچائی۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، آپ تک یہ اطلاع کامرون کے چیف سیکرٹری سر گشاکا نے تو نہیں پہنچائی، یا کسی اور ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے؟ عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ سر گشاکا نے مجھے فون کر کے باقاعدہ یہ اطلاع دی تھی، مجاہد منصوری نے جواب دیا۔ اوکے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تمہارا خیال درست تھا، یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن سر گشاکا کا آپ کو خیال کیسے آ گیا کہ انہوں نے یہ اطلاع براہ راست دی ہوگی؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ انہیں شاید اس کی ہدایت کی گئی ہوگی۔ انہوں نے پاک ایشیا کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست آران کو یہ اطلاع دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل پلاننگ کچھ اور ہے، جبکہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے تاکہ حکومت آران اس چکر میں الجھ کر رہ جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر گشاکا نے اپنے طور پر یہ اطلاع دی ہو۔ بہرحال وہ ایک مسلم ملک ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، اس بات کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ پلان سیگر کے چیف گروپ کی تجویز پر منظور کیا گیا ہے، اس لیے لامحالہ اس پر کام بھی سیگر ہی کرے گی۔ پہلے بھی سر سلطان پر حملے کی تمام پلاننگ سیگر نے ہی کی ہے، اور ڈک اور اینی دونوں سیگر کے ہی ایجنٹ ہیں۔ وہاں سے اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، عمران نے کہا، اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ روزمیری کلب، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ برڈ سے بات کراؤ، میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، برٹ بول رہا ہوں جناب، حکم فرمائیں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا تمہارا فون سیف ہے؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈبل معاوضے پر ایک کام ہے سیگر کے سلسلے میں، کیا تم کر سکتے ہو؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیگر؟ ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ برٹ کی آواز سنائی دی۔ یس سر، کام ہو سکتا ہے، لیکن معاوضہ ٹرپل ہوگا، برٹ نے جواب دیا۔ اوکے، لیکن معلومات فوری اور حتمی چاہیے، عمران نے کہا۔ آپ کو پہلے کبھی شکایت ہوئی ہے جناب؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، اس لیے مجھے یہ بات کہنی پڑی ہے، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ جیسے معزز کلائنٹس کی خدمت ہی ہماری ساکھ ہے، برٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیگر کے ایجنٹ ڈک اور اینی نے پاک ایشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ گو انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ حملہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فوری طور پر واپس چلے گئے ہیں، اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ سیگر نے اپنی پلاننگ بدل دی ہے۔ اس لیے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی واپسی کیوں ہوئی ہے اور ان کی نئی پلاننگ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سیگر کے چیف کی تجویز پر ایکریمیا کے اعلیٰ حکام نے اقوام متحدہ میں ایک کمیٹی ٹریٹی کی صدارت کے لیے ایکریمیا کے مقابلے میں آران کے امیدوار کو اغوا کرنے اور اس کی جگہ اپنا ہاتھ بھی ڈالنے کی پلاننگ کی ہے۔ اس بارے میں بھی کنفرمیشن کرنا ہے، یا معلوم کرنا ہے کہ کہیں یہ پلاننگ ڈوج دینے کے لیے تو نہیں بنائی گئی، اور اگر ایسا ہے تو پھر اصل پلاننگ کیا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، یہ سب ہو جائے گا، برٹ نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، عمران نے کہا۔ صرف 3 گھنٹے جناب، یہی ہماری خصوصیت ہے کہ ہم حتمی معلومات انتہائی کم وقت میں مہیا کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم معاوضہ بھی دوسروں کی نسبت کافی زیادہ لیتے ہیں، برٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں 3 گھنٹوں بعد آپ کو رنگ کروں گا، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 3 گھنٹے عمران نے بلیک زیرو کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں گزارے، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ روزمیری کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ برٹ سے بات کریں، میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ برٹ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ہی برٹ کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، عمران نے کہا۔ یس سر، ایک منٹ، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ فون لائن کو سیف لائن پر منتقل کیا جا رہا ہوگا۔
ہیلو سر، کام ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈک اور اینی دونوں اپنے طور پر ادھورا مشن مکمل کرنے کے لیے پاکیشیا پہنچ گئے ہیں، اور یہ دونوں انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ انہوں نے ایجنسی سے چھٹی لی ہے، اور سیگر کے چیف بروک نے ان کے ساتھ طے کیا ہے کہ اگر وہ ناکام رہے تو انہیں خودکشی کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بروک نے اپنی ایک ماتحت ایجنسی بلیک برن کو ان کی چیکنگ پر لگا دیا ہے، تاکہ اگر یہ ناکام رہیں تو خودکشی نہ کریں تو انہیں بلیک برن ہلاک کر دے۔ بلیک برن نے اپنے 4 منجے ہوئے آدمی پاکیشیا بھجوائے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پہلے ایکریمین حکام نے واقعی وہ پلاننگ کی تھی جو آپ نے بتائی ہے، لیکن پھر انہیں اطلاع مل گئی کہ یہ پلاننگ لیک آؤٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے وہ آدمی پکڑ لیا جو سیگر میں ہی کام کرتا تھا اور جس کا رابطہ افریقی ملک کامرون سے تھا، اس لیے خاموشی سے یہ پلاننگ ڈراپ کر دی گئی۔ نئی پلاننگ میں سیگر کو شامل نہیں کیا گیا، برٹ نے جواب دیا۔ نئی پلاننگ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے لیے علیحدہ معاوضہ ہوگا اور علیحدہ کام ہوگا جناب، برٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، علیحدہ معاوضہ دے دیا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر 1 گھنٹہ مزید آپ کو دینا ہوگا، برٹ نے کہا۔ اوکے، 1 گھنٹے بعد میں پھر کال کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ سرگشاکا کو یہ پلاننگ خاص طور پر نہیں پہنچائی گئی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن ہمیں اب فوری طور پر ڈک اور اینی کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ ہماری اس غفلت سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ کس نے کام کیا تھا ان پر؟ مطلب ہے کہ سان پرل ہوٹل میں، عمران نے کہا۔ صفدر اور تنویر نے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر سلطان پر حملہ کرنے والے ڈک اور اینی دوبارہ سر سلطان پر حملہ کرنے کے لیے پاکیشیا پہنچ چکے ہیں۔ یہ لازماً اسی ہوٹل میں یہ رہائش پذیر ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں ٹریس کر لیا گیا تھا۔ انہیں اس انداز میں اغوا کیا جائے کہ ان کے اغوا کا علم پورے ہوٹل کو ہو جائے، کیونکہ ایکریمیا کی ایک اور ایجنسی بلیک برن کے 4 ایجنٹ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں سامنے لے آنے کے لیے ان کا اغوا اوپن ہونا چاہیے۔ باقی ممبرز ان 4 افراد کے حملے کو روکیں گے اور ان 4 کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈک اور اینی کا بھی یقینی اور فوری طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ صفدر اور تنویر کو ڈک اور اینی کے اغوا پر مامور کر دو اور باقی ممبرز کو بلیک برن کے ایجنٹوں کے لیے مامور کرو، لیکن خیال رہے کہ یہ سب انتہائی ٹرینڈ ایجنٹ ہیں، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، جولیا نے جواب دیا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا، اور پھر ہاتھ اٹھانے پر جب ٹون آ گئی تو اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور آواز سنائی دی، اور عمران سمجھ گیا کہ یہ سر سلطان کا پرانا ملازم الہی بخش ہے۔ جب سر سلطان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت بابا الہی بخش سر سلطان کی بیگم کے ساتھ ان کے میکے گیا ہوا تھا، اس لیے وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا تھا۔ بابا الہی بخش، میں علی عمران بول رہا ہوں، کیا حال ہے آپ کا؟ عمران نے کہا۔ اوہ چھوٹے صاحب، آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ بخیریت ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بابا الہی بخش کی آواز سنائی دی۔ میں آپ کی دعاؤں سے بخیریت ہوں۔ بڑے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، بابا الہی بخش نے جواب دیا۔ ان سے بات کریں؟ عمران نے کہا۔ جی چھوٹے صاحب، بابا الہی بخش نے کہا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں، چلم آباد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جناب سلطان اعظم، آپ برائے مہربانی فوری طور پر دوبارہ اپنے محل رانا ہاؤس کو رونق بخشیں، کیونکہ دشمن ایجنٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں قاتلانہ حاضری دینے کے لیے پاکیشیا پہنچ چکے ہیں، اور میں جوزف اور روانہ کو بھیج رہا ہوں۔ آپ فوری طور پر رانا ہاؤس پہنچنا ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ پلاننگ ڈراپ کر چکے ہیں، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن وہ حملہ آور جو ناکام رہے ہیں وہ پرائیویٹ طور پر اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے چیف X2 کی خدمت میں ساری رویداد پہنچا دی ہے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان حملہ آوروں اور ان کے ساتھیوں کی فوری گرفتاری کے احکامات دے دیے ہیں، لیکن آپ کی فوری حفاظت انتہائی ضروری ہے، عمران نے کہا۔ یہاں میں پولیس گارڈ منگوا لیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں جناب، ہم آپ کے معاملے میں 1% رسک بھی نہیں لے سکتے۔ چلیے آپ آنٹی کو ساتھ لے لیجیے تاکہ وہاں آپ کا وقت اچھا گزر سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیطان کہیں کے، کم از کم بزرگوں کو تو بخش دیا کرو، سر سلطان نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو آپ کو اور آنٹی کو رانا ہاؤس شفٹ کرا رہا ہوں کہ آپ دونوں بخشے رہیں، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے،
ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، سر سلطان نے کہا۔ آپ اپنے ملازمین کو ڈیڈی کی کوٹھی میں بھجوا دیں اور اپنی کوٹھی میں موجود گارڈ کو چوکنا کر دیں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ آپ کی واپسی جلدی ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، فوراً جوانا کو ساتھ لو اور سر سلطان کی کوٹھی پہنچ کے انہیں رانا ہاؤس لے آؤ۔ اگر ان کے ساتھ کوئی آئے تو اسے بھی لے کر آ جانا۔ ان کے یہاں آنے پر حفاظتی نظام کو آن کر دینا اور پوری طرح چوکنا رہنا، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا پھر خطرہ پیدا ہو گیا؟ جوزف نے کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ ہو ہی گیا ہے، میں برٹ سے بات کر لوں، کچھ دیر بعد عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ روزمیری کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، برٹ سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، برٹ بول رہا ہوں، چلا مباد، برٹ کی آواز سنائی دی۔ علی عمران فرام پاک ایشیا، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، آپ کا کام ہو گیا ہے، چلا مباد، برٹ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ نئی پلاننگ کے تحت عین انتخابات سے 1 روز قبل یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنے ممبرز کو تبدیل کر دیا جائے۔ انہیں تبدیل کرایا جائے گا، برٹ نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کون فیصلہ کرے گا یہ؟ عمران نے پوچھا۔ چیف سیکرٹری کی صدارت میں خفیہ اجلاس ہوگا، بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے، برٹ نے جواب دیا۔ کون سی ایجنسی اس سلسلے میں کام کرے گی؟ عمران نے پوچھا۔ 4 ایجنسیاں منتخب کی گئی ہیں، پھر اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ ان 4 میں سے کس ایجنسی کو کام دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 یا 3 یا 4 کو ہی یہ کام دے دیا جائے۔ آخری اور حتمی فیصلہ اس اجلاس میں ہوگا، برٹ نے کہا۔ کون کون سی ایجنسیاں منتخب ہوئی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ فی الحال ایک کا پتہ چل سکا ہے اور وہ ہے ریڈ ایجنسی، برٹ نے جواب دیا۔ اوکے، تمہارا معاوضہ پہنچ جائے گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ برٹ کو اس کا طے شدہ معاوضہ بھجوا دینا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے آپ نے سیکرٹ سروس کے ممبرز کو تو ڈک اور اینی اور بلیک برن کے ساتھیوں کی ہلاکت کا مشن دیا ہے، لیکن سر سلطان سے گرفتاری کی بات کی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ سر سلطان بھی اصولوں اور ضابطوں کے آدمی ہیں، وہ اس طرح کی ہلاکتوں کے قائل نہیں ہیں جس طرح ہم کر دیتے ہیں، اس لیے مجھے ہر طرف سے خیال رکھنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ واقعی باریک سے باریک بات کا بھی خیال رکھتے ہیں، بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تو عمران مسکراتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔